بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین عوام۔ ناظرین، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے الحمدللہ الذی کہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس پر پوری دنیا سید عاصم منیر کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس کو امن کے سفیر کے طور پر لے رہی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ناظرین کہ پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کیا اس ثالثی کے کردار کو ادا کرنے میں۔ یہ ایسی خوش نصیبی ہے جو ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ پاکستان اس وقت پوری دنیا کو آپ کہہ لیں کہ خوبصورت نظر آ رہا ہے، جاذب نظر ہو کر ابھرا ہے۔ ہر طرف دشمن بھی ہماری تعریف کر رہا ہے۔ آج میں انڈیا کا ایک چینل دیکھ رہا تھا، اس پر بھی ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تذکرہ جاری تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ شخص امن کا سفیر بن کر سامنے آیا ہے۔ جی ناظرین، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک پائیدار امن قائم ہونے جا رہا ہے۔ جنگ بندی فی الحال ہو گئی ہے اور دونوں اطراف سے حملوں کا سلسلہ تو رک گیا ہے، لیکن ناظرین یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ یو ٹرن کا ماسٹر ہے۔ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ جی ہاں، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس شخص کی گارنٹی کون دے گا اگر اس نے آج وقت کو ٹالنے کے لیے، اپنی معیشت بچانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کر لیا کہ جناب میں نے جنگ بند کرا دی، میں نے جنگ بندی کر دی، میں معاہدہ سائن کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس کے اقتدار کے بعد امریکہ کو جا کر کسی نے کہہ دیا کہ جناب ایران تو دوبارہ یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے اور وہ ایٹم بم بنانے جا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایران اور امریکہ معاہدہ سائن کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا ناظرین کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ فار ایور کے لیے تھا یا چند ہفتوں کے لیے تھا۔ میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یہ میکسیمم 2-3 مہینے ایگریمنٹ چلے گا، اس کے بعد امریکہ باز نہیں آئے گا۔ اگر امریکہ باز آئے گا تو اسرائیل باز نہیں آئے گا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا بغل بچہ ہے اور شرارتی بچہ ہے۔ یہ آس پاس کے ممالک میں نا اکثر چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا اگر یہ کوئی شرلی پٹاخہ چلا نہ لے، اس لیے یہ لازمی کوئی نہ کوئی پٹاخہ چلائے گا اور دوبارہ امن کا گہوارہ بننے والا مشرق وسطیٰ جنگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ بڑی مشکل سے بڑی بھاری قیمت ادا کر کے مشرق وسطیٰ نے اور ہم لوگوں نے جو ایشین لوگ ہیں، آپ کہہ لیں پوری دنیا نے اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ دیکھیں پٹرول پرائسز کہاں سے کہاں چلی گئیں۔ پوری دنیا اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار امریکہ، کینیڈا، یورپ، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کہیں بھی ہے، ذرا پتہ تو کریں۔ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ کاروباری حالات بڑے خراب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل پرسوں یہ چیزیں ہمیں واضح نظر آنی چاہیے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا، پاکستان کی گورنمنٹ نے بلا وجہ لاک ڈاؤن لگائے، بلا وجہ مہنگائی کی، ان کو ایک دن بھی پٹرول کی پرائسز میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کو کوئی دشواری نہیں آئی۔ ان کی تمام جو آمد و رفت تھی جہازوں کی، پٹرول، ڈیزل، گیس، وہ آتے رہے ہیں، پھر ریٹ کیوں بڑھائے؟
اس وقت پاکستانی 25 کروڑ عوام اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ پٹرول پرائسز کو 200 روپے سے نیچے لے کر آئیں، جو عوام کا بنیادی حق ہے۔ تمام مہنگائی جو ہے وہ پٹرول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ڈیزل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ LPG گیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ہماری جو گھریلو ضروریات کی اشیاء ہیں وہ ساری ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ خدا را اس ملک پر رحم کریں اور یہ بہانے بنانا چھوڑیں۔ آپ نے اس جنگ کی آڑ میں پاکستانی عوام کو ماموں بنایا اور کروڑوں اربوں روپیہ ٹیکس کی مد میں ان سے کلیکٹ کیا، اس کے باوجود بھی آپ ٹیکس ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ بارہ ناظرین، دعا یہ کریں کہ یہ جو مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے یہ کامیاب ہوں۔ جی ناظرین، آنے والا جو جمعہ ہے، فرائیڈے، کمنگ فرائیڈے، اس میں امریکن اور ایرانی جو لیڈران ہیں وہ دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ جی دستخط کہاں ہو رہے ہیں؟ جنیوا میں ہو رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے جنیوا۔ جی جنیوا، جہاں میاں محمد نواز شریف صاحب علاج کرانے اسپیشل جاتے ہیں، ان کی بیٹی وہاں علاج کرانے کے لیے اسپیشل جاتی ہیں، جی وہی جنیوا۔ یہ یہاں کوئی ٹرمپ 2 نمبری نہیں کر رہا، سوچیں ذرا۔ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ میں پاکستان آؤں گا اور یہ دستخط پاکستان میں ہوں گے، تو پھر یہ منافقت ہو گئی نا، یہ کھلا تضاد ہو گیا نا، کہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو دینے کی بجائے آپ جنیوا میں جا کر یورپین کنٹریز کو نواز رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستانیوں نے یہ آس امید لگائی تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں آئے پاکستان میں تو نئے نئے تجارتی معاہدے بھی ہو سکتے ہیں، جو انہوں نے کوئی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جو یا ہمارے اوپر جو قرضے ہیں ان کے اوپر ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ تو واٹس ایور کافی چیزیں ہیں جس کے بینیفٹ نظر آ رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک دم سے کہانی الٹ دی ہے۔ وہ دستخط کے لیے انہوں نے جنیوا کو منتخب کیا ہے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ عباس عراقچی نے سعودی عرب کا بڑا شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا جی اس جنگ بندی میں سعودی عرب کا بڑا اہم رول ہے، سعودی عرب کے ہم شکر گزار ہیں۔ چائنا نے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب تمام باتیں ٹیبل ٹاک سے حل ہوتی ہیں، جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہیں۔ ترکی نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اس جنگ بندی کے بعد کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ UAE کا اور ایران کا ٹاکرا ہوگا، یہ ایک نئی جنگ ہوگی۔ تو UAE تو 2 دن بھی جنگ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ UAE جو ہے، میں کہتا ہوں کہ اسرائیل کی بہن ہے یا بھائی کہہ لیں۔ اب اسرائیل تو لڑے گا نا یہاں پہ کھڑا ہو کے۔ اگر ایران اور UAE میں کوئی تصادم ہوتا ہے تو اس طرف کھڑے ہیں اسرائیل والے، لہذا اس پہ کوئی ایسا جامع کوئی تحریری ہونا چاہیے معاملہ جس پہ یہ ممالک بھی نہ آپس میں لڑیں، لبنان اور اسرائیل کی جنگ بھی نہ ہو، اور اسرائیل کو ایسا پابند کیا جائے کہ وہ کم از کم اگلے 5 سال تک مشرق وسطیٰ میں کسی ممالک میں بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، تب یہ امن معاہدہ آگے چل سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ میرے تحفظات ہیں اس امن معاہدے کو لے کر۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت گزارنے کے لیے یہ سائن کیے جا رہے ہیں، دستخط کیے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی وقت گزر جائے گا دوبارہ چھیڑ چھاڑ شروع ہوگی۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کا جو مرال ہے وہ بڑا بلند ہوا ہے پوری دنیا میں، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب، دنیا ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت پاکستان نے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے 2 ایسے ممالک کو ٹیبل پر بٹھا دیا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ ایران ایسا ان کو نظر آیا جیسا وہ سوچ نہیں رہے تھے۔ ایران پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آیا۔ ایران کی اکانومی آنے والے دنوں میں بڑی سٹرونگ ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے،
ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں جنہوں نے ایرانی کرنسی خریدی اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ایرانی کرنسی خریدنے سے ایران کو بہت ساری سپورٹ ہوئی۔ آج ایران اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ ایک بات بڑی اہم جو میں کرنا چاہتا ہوں، ناظرین، ایران نے اپنی ہر شرط پوری کروائی ہے۔ ایران نے امریکہ کی کوئی شرط نہیں مانی۔ آب نائے ہرمز سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ 60% تک اس نے کہا یورینیم افزودگی ہمارے پاس موجود ہے، ہم 40% کو آگے نہیں بڑھائیں گے، لیکن ہم 60% آپ کے حوالے نہیں کریں گے، ہم آپ کو یورینیم نہیں دیں گے، ہم اپنے دفاع کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، آپ کا جب دل کرے آئیں ہمارے ساتھ لڑیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ایران نے مرد حق والا کام کیا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور یہود و نصارہ کے سامنے وہ جھکا نہیں، وہ بکا نہیں، وہ ڈرا نہیں، اس نے اپنی ہر شرط پوری کرائی ہے۔ یقین کریں کہ اب ایران کے پاس $300 ارب تو ایک جہاز بھر کر میں نے دیکھا ہے کل وہ پہنچایا گیا ہے وہاں پہ کہ جناب معافی دے دو، اپنے پیسے لے لو۔ اور ناظرین، پوری دنیا میں ایران کے جتنے اثاثے منجمد ہیں، امریکہ نے ان سے بھی پابندی ہٹا لی ہے، اور آنے والے دنوں میں تمام ممالک ایران کے ساتھ کھلا کے بزنس بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ ایران کو ہوا، جو پچھلے 40 سال سے دبا کے چل رہا تھا، اس کی کرنسی اتنی ڈاؤن تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب جا کر ہمیں پتہ چلا کہ یہاں 450 450 لیٹر پٹرول بک رہا ہے، وہاں 4 پہ لیٹر ہے۔ جی اب پتہ چلا کہ وہاں 4 پہ لیٹر ہے، یعنی ہماری کرنسی اتنی سٹرونگ ہے اور ایران کی کرنسی اتنی ڈاؤن ہے۔ اب میرے سے پوچھیں تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ ایران کو ہوا اس جنگ کا، بھلے اس کا جانی مالی نقصان ہوا، لیکن وہ سارے نقصان ریکور ہو جائیں گے جب پوری دنیا سے اس کے پیسے ریلیز کیے جائیں گے، اس کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ ریلیز ہوں گے، تو پھر خوشحال ایران مارکیٹ میں ایک نیا نمودار ہوگا، ایک نئی طاقت، جوش اور جلوے سے اس کی اکانومی ابھرے گی اور یہ اس کی معیشت مضبوط ہوگی، اور آنے والے دنوں میں تمام ممالک ایران کے ساتھ تجارت بھی کر سکیں گے کھلا کے۔ تو یہ جنگ تو ہوئی، لیکن جنگ کا سارا فائدہ ہوا ایران کو، نقصان ہوا اسرائیل کو، نقصان ہوا امریکہ کو۔ ان دو ممالک کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 سال ان کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے۔ یہ نیا اسلحہ بنائیں، یہ پھر میدان میں آئیں۔ اس وقت ناظرین، ایران کے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ مجھے جو تحفظات تھے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اس معاہدے سے خطے میں امن ہوگا، بشرط یہ کہ ٹرمپ اپنی بات پر کھڑا رہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کرے خطے میں امن ہو اور یہ معاہدہ کامیاب ہو، اور ایرانیوں کی جرأت اور دلیری اور بہادری کو میرا سلام۔ یہ ہوتی ہیں قومیں وہ ہوتی ہیں جو شہادت کا جذبے سے میدان میں آتی ہیں اور لڑتی ہیں اور شہادت قبول کرتی ہیں۔ تو وہ اس وقت خطے میں ایک ہی قوم ہے، ایران زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد۔